اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ذکر اسم اللہ ذات کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جان لو پیارے دوستو کہ مرشد کامل پر سب سے پہلا فرض عین جو کام ہے کہ وہ اپنے مرید کو مقام خوف و رجا، مقام کشف القبور اور مقام حضوری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائے، اور اس کے بعد طالب مولا کو علم معرفت کی تلقین کرے۔ چنانچہ آغاز میں طالب کو شروع میں طالب کو تصور اسم اللہ ذات سے حضوری عطا کرنے کے سوا کسی دوسرے ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ اور ورد و وظائف میں مشغول نہ کریں، کیونکہ اسم اللہ ذات میں تفکر سے ہی باطن محمور ہوتا ہے۔ مرشد کامل کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ایک کاغذ پر یا ایک کسی ایسی چیز پر خوش خط اسم اللہ لکھے۔ جب اسم اللہ لکھ لے گا، اس کے بعد طالب مولا کو دے اور کہے کہ اے طالب، اس اسم کو اپنے دل پر لکھو۔ اگر وہ نہ کرے تو آپ خود اس کے مقام دل پر وہ اللہ کا جو آپ نے لکھا تھا، وہ اللہ کا نشان جو ہے اس کے مقام قلب پر رکھے اور اس کو کہے کہ اس کو دیکھے، غور سے دیکھے۔ جب طالب دل پر اسم اللہ ذات لکھتا ہے تو اسم اللہ ذات اس کے دل میں سکونیت اور قرار پکڑ لیتا ہے۔ تب مرشد طالب سے کہتا ہے کہ اے طالب، دیکھ، اسم اللہ کے حروف سے سورج کی مثل تجلی نور کی روشنی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چمکتا ہے، جیسے سورج چمکتا ہے نا، اس کی شعائیں نکلتی ہیں۔ اس کو تصور کرے، جس سے طالب کو اس کے دل کے ارد گرد ایک وسیع لازوال سلطنت اور 14 طبقات سے اس قدر وسیع تر میدان نظر آتا ہے کہ اس میدان میں 14 طبقات اسبند کے دانے کی مانند سما جائیں۔ اس میدان میں اسے گنبد والا ایک روضہ نظر آتا ہے۔ اس روضہ کے دروازے پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفل موجود ہوتا ہے۔ کلمہ طیب کے اس کفل کی چابی اسم اللہ ذات ہے۔ جیسے ہی طالب اسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ یہ کفل کھل جاتا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتانے چاہتا ہوں۔ اسبند ویرانوں میں پائی جانے والی ہرمل بوٹی کا بیج ہے۔ ہرمل بوٹی جو ویرانوں میں، ریت والے ٹیلوں میں پائی جاتی ہے، وہ بغیر پانی کی سدا بہار رہتی ہے۔ اس کو بیج کو اسبند کہتے ہیں۔ اس کا جو بیج ہے نا، ہرمل کا بیج، اسے اسبند کہتے ہیں۔ یہاں سرکار نے بھی فرمایا ہے کہ طالب مولا کی وسعت نظر کو بیان کیا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر طالب مولا کو دونوں جہان اسپند کے دانے کے برابر دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کی تلی کے اوپر، جب اس مقام پر آپ پہنچ جاتے ہو کہ آپ کی تلی کے اوپر ایک رائی کا دانہ ہو یا اسبند، یعنی ہرمل بوٹی کے بیج کا دانہ اگر آپ کے تلی پر پڑا ہو تو پوری کائنات اس کے برابر دکھائی دے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں کا، ان سب میرے دوست، میرے بھائی، میرے بہنیں، جنہوں نے اس مشن کو اپنی دعاؤں، اپنی محبت اور اپنی مدد سے مضبوط کیا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کو جو نیچے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ لکھتے ہیں، ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ صرف ہماری حمایت نہیں بلکہ آپ ہمارے ہم سفر ہو، آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔
یہ ہم آپ کو جو پیغام دیتے ہیں اس پیغام کو پورا سنا کرو، اس بیان کو پورا سنا کرو۔ آخر میں دعا میں شامل ہو کر کمنٹ سیکشن میں آمین لکھا کرو۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل انمول کلام سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے، تاکہ آپ کو کوئی ایسا پیغام مس نہ کر دیں جو آپ کی روح کو طاقت دے اور آپ کو راستہ دکھائے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا وقت نہیں، وقت کا بدلاؤ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کا مشن ہے۔ یہ جو کفل کھلتا ہے نا، پھر جو طالب ہوتا ہے، جو مرید ہوتا ہے، وہ اندر داخل ہو جاتا ہے روضہ کے اندر، جو اس کو وہاں نظر آتا ہے۔ جب مرشد کامل یہاں نشان قلب پر جو مور لگاتا ہے نا، اس طالب کو اس روزے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جہاں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس عظیم کو دیکھتا ہے، جس میں صراط المستقیم پر چلنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی موجود ہوتے ہیں۔ طالب مولا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، اور اسے قرب حبیب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرشد کامل کی توفیق سے طالب مولا صادق اور صدیق بن کر مرشد کامل کا رفیق ہو جاتا ہے۔ اگر کسی طالب کا دل شیطانی وسواس، خطرات اور وہامات وہم ہو، جس کو نفسیانی کے سبب سے سیاہ ہو، مردہ اور افسردہ ہے، جن کے ہزاروں ہزار زنار آدمی کے وجود میں موجود ہیں، جن کی مجموعی تعداد 1,60,000 ہے، اور جن کا وجود سے رشتہ یہودی و انصاری کے آپس کے رشتہ سے بھی سخت تر ہے، تو مرشد کو چاہیے کہ ایسے طالب کو تصور اسم اللہ ذات عطا فرمائے، اور اپنے تفکر و توجہ سے طالب کے دل کے گرد اسم اللہ ذات اور کلمہ طیب کے حروف لکھ دے۔ اور آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ذکر اسم اللہ ذات کا طریقہ کیسے شروع کریں۔ ایک ایک لفظ بتائیں گے آپ کو۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ پوری ویڈیو سنا کرو، آپ کو پوری بات کی سمجھ آئے، اور ان حروف کے لکھنے سے طالب کے سر سے لے کر پاؤں تک قرب دیدار اور معرفت پروردگار کے انوار توحید کی ایسی آگ بھڑکتی ہے کہ جس سے تمام بد کردار زنار یکبارگی جل جاتے ہیں، ہر چیز وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد طالب مولا صفات قلب اور حق الیقین رکھنے والا حقیقی مسلمان بن جاتا ہے، اور دیدار پروردگار اور توحید باری تعالیٰ میں غرق ہو کر کفر اور شرک سے بیدار ہو جاتا ہے۔ میری جان سن لو، مرشدوں اور طالبوں دونوں کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ تمہارے بائیں پہلو میں مقام نفس ہے اور دائیں پہلو میں مقام شیطان ہے۔ ان دونوں دشمنوں سے تیری جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ پس جس شخص کو ان دونوں دشمنوں نے دونوں پہلوؤں میں تیر کے زخم اور کاٹنے کے درد کی مثل اندرونی طور پر خوار کر رکھا ہو، اسے نیند اور سکون کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اسے اے عقل مند ہر دم باخبر رہ، کیونکہ موت کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں آپ کو یہاں زنار کے بارے میں میں آپ کو زنار کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ وہ دھاگا ہے، زنار یہ وہ دھاگا ہے جو ہندو برہم گلے میں اور بغل میں کے درمیان ڈالتے ہیں، اس کو زنار کہتے ہیں۔ زنجیر جو حسائی، مجوسی اور یہودی کمر میں باندھتے ہیں، وہ زنار ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، وہ کبھی بھی موت آپ کو آ سکتی ہے۔ بس طالب کو چاہیے کہ اسم اللہ ذات کا تصور میں مشغول رہے، اور اسم اللہ ذات کے حروف سے پیدا ہونے والی تجلی انوار کے شعلوں میں غرق ہو کر اس طرح اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف رہے کہ اسے
نہ تو جنت کی بہاریں یاد رہیں اور نہ ہی دوزخ کی آگ۔ فرمایا گیا ہے، ترجمہ ہے، ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ جب فقیر اسم اللہ ذات کی میں مشق میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے وجود میں ہر بال کو زبان مل جاتی، اس کے وجود کے ہر بال کو زبان مل جاتی اور وہ جوش میں آ کر اللہ 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 پکارنے لگتا ہے، اس کے نعرے لگاتا ہے اور اس کی روح هو الحق هو الحق هو الحق کی یاد کرنے لگتی ہے اور اس کا نفس ربنا ظلمنا انفسنا کا ورد کرنے لگتا ہے۔ اسم اللہ ذات کے نقش میں مشق وجود یہ ہے کہ اسے مراتب محبوبیت اور مراتب معشوقی حاصل ہوتی ہے۔ اسم اللہ ذات کا خوش خط نقش اس طرز کا ہوتا ہے، آدمی کے وجود میں دو سانس ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو جو نقش بتا رہا ہوں خوبصورت وہ نقش ہوتا ہے۔ آدمی کے وجود میں دو سانس ہیں، ایک اندر کو آ رہا ہے اور دوسرا باہر کو جا رہا ہے۔ اندر جانے والے سانس پر موکل فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس سانس کو اندر ہی روک لو یا باہر آنے دو، اور باہر آنے والے سانس پر موکل فرشتہ بھی یہی عرض کرتا ہے۔ ہر سانس پر موکل فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور یہی عرض کرتے رہتے ہیں۔ جو سانس تصور اسم اللہ ذات کے ساتھ وجود سے باہر آتا ہے وہ اس لمحے ایک خاص نوری صورت اختیار کر کے الہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچتا ہے اور اس موتی کی مثل بن جاتا ہے۔ اگر دونوں جہانوں میں تمام عالموں اور دنیا و بہشت کی تمام دولت اکٹھی کر لی جائے تو بھی اس سانس کی قیمت کے برابر نہیں ہوگی، ایک سانس کے قیمت کی برابر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ موتی انمول ہے۔ اس لیے فقراء کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا خزانچی کہا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہم ازمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، یا میرے مولا یا میرے اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہماری ازمائشوں سے نجات عطا فرما، سکون فرما اور ہماری ازمائشوں کو راحتوں میں بدل دے۔ اے میرے اللہ، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری مشکلاتیں آسان فرما دے، ہمیں ازمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری ازمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں، تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں ان سب پر اپنا کرم، اپنا رحم فرما اور ان کی غیب سے مدد عطا فرما، بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اے اللہ پاک، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس تو نہیں، ہماری مدد فرما۔ ہم سب پر والدین کا سایہ موجود فرما اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرما۔ یا رب العالمین، آج کن فرما دے، ہمیں مایوسیوں سے نجات فرما دے۔ یا رب العالمین، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔